لیکن وہ ساری چودراہٹ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے جاتے ہی ارطغرل ڈرامے تک محدود رہ گئی ہے. کم از کم طیب اردگان کا یہ خاندانی کام ہے, اور عمران خان کا بھی یہ خاندانی کام ہے کہ اس ارطغرل ڈرامے کو عمران خان نے ملک میں چلایا. جب ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا, وزیر اعظم نے بتایا کہ میں نے اس ڈرامے کو ملک میں پھیلانے کی کوشش کی ہے, اسی بیس پہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو اس کا اصل کلچر دکھایا جائے. عمران خان اچھا آدمی ہو یا نہیں ہو, یہ والا کام بہرحال اچھا کیا, کیونکہ میں کہیں کوئی تعریف کر دوں تو میرے پیچھے ایک یلغار کہ اس کو اچھا کہہ دیا ہو تو مہنگائی اضافہ ہو گیا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ سارے کام اچھے کر رہے ہیں بھائی عمران خان دوسری شادی نہیں کر رہا, بالکل بھی اچھا نہیں کر رہا یہ, ہاں نا. میرے لحاظ سے تو یہ بھی, آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, آپ وزیر اعظم ہو, آپ کی صحت بھی ہے, آپ 4 عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہو, تو آپ کیوں ایک پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے, ہماری تو کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو سارے کام عمران خان تھوڑی اچھا کر رہا ہے, مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ والا کام بہرحال کیا اچھا کیا. اس سے کم از کم مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم ہمیشہ سے مکھنچو نہیں رہے ہیں جیسے اب ہے نا ہم. ورنہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نا وہ سمجھتی ہے ہم ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں, بیکار فضول. ہماری نئی جنریشن یہی سمجھتی ہے ہم نے دنیا میں کبھی حکومت ہی نہیں کی ہے, ہمیشہ سے یہی ہمارے باپ تھے. ایسا نہیں ہے بھائی, بڑا خاندانی ہمارا ماضی تھا, بہت خاندانی ماضی تھا ہمارا. دنیا ہم سے پوچھتی تھی, دنیا ہم سے سیکھتی تھی. تو اور یہ زیادہ پرانے قصے نہیں ہیں, تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے. پورا ہندوستان تو ابھی کی بات ہے. ہندوستان میں تو آپ جو مغلیہ دور حکومت تھا, اور جامعۃ الرشید نے ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ دیکھ لیے گا. خیر, تو اصل بات میں جو عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا وہ تو میں اصل کر رہا تھا, ہماری اصل سب کی ایک ہے, لیکن اس کی مثال کیا دے رہا تھا میں اس پہ. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ماضی جاتے رہیں گے تو یہ ہفتے کے 7 دن آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ملیں گے. یعنی ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جو خلافتیں قائم ہوئی ہیں وہ بڑی بڑی دنیا میں جو حکومتیں چلی ہیں اسلام کی چلی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. یورپ تک مسلمان داخل ہونے والے تھے, تو یہ بھی مذہبی حکومت تھی یا لبرل لوگوں کی حکومت تھی؟ بولو نا, یہ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس سے اتنی بڑے حصے پر حکومت کس نے کی؟ مذہب نے, اور آسمانی مذہب نے. اچھا, اس سے پہلے جو دنیا میں بڑی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں وہ عیسائیوں کی ہوئی ہیں, سمجھتے ہو؟ وہ کس کی ہوئی ہیں؟ عیسائیوں نے وہ چودراہٹ کی ہے دنیا میں جو عیسائیوں کے بعد مسلمانوں نے کی ہے. آپ دیکھیں, تاریخ دان اس پر متفق ہیں, وہ جو ان کا رعب اور دبدبا فلسطین, ان کے بہت بڑی خلافتیں عیسائیوں کی قائم ہوئی ہیں. تبھی آپ کو پوری دنیا میں چرچ نظر آئیں گے, قدیم صدیوں پرانے چرچ. اس دور میں ایسی لبرل گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی کہ حکومت پارسیوں کی ہے تو چرچ بھی بن رہے ہیں وہاں پہ, ایسا پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. اگر چرچ کہیں ہے قدیم چرچ, اس کا مطلب یہاں عیسائیوں نے حکومت کی ہے, ورنہ یہ چرچ نہیں ہوتے تھے پہلے, کوئی بننے تھوڑی دیتا تھا پہلے. عیسائیوں سے پہلے دنیا پہ حکومت جو کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ یہودیوں نے. اس پر بھی سارے تاریخ دان متفق ہیں. آپ یہ بات دیکھو قدر مشترک کہ یار حکومت ہمیشہ مذہب کے ہاتھ میں آ رہی, آسمانی مذہب کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. بات سمجھ میں وجہ کیا ہے کہ آسمانی مذاہب کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ تھے نا وہ کسی ایک چھتری کے نیچے تھے ہی نہیں. ان کے پاس سرے سے کوئی لا تھا ہی نہیں, کوئی قانون تھا ہی نہیں, اور کوئی ایسی طاقت بھی نہیں تھی جو ان کو جمع کر دے کسی ایک لا پہ, کیونکہ ممکن نہیں تھا. یہودیوں کا اگر پوری دنیا میں یہودیوں کو ایک لا کی اور ایک چھتری کے تحت جمع کیا ہے تو یہ پیغمبروں کے بغیر یہ کام عقلاً ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ خود پیغمبروں کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. دیکھو یہ جب ممکن ہے جب کوئی ایسی شخصیت آ جائے جس کے سامنے سب ہتھیار ڈال دیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں, اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس پیغمبر کے ہاتھ پہ ایسے مخیر العقول, تھوڑی گاڑی اردو ہے, یعنی ایسے معجزے نہ ظاہر ہوں جن کو عقل کہے کہ یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر ہم یہودیوں سے لے کے چلتے ہیں. آج یہودیوں سے پہلے کی تاریخ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا, میں تو آج کے تاریخ دانوں کو کے حوالہ دے رہا ہوں.
انگریز بھی متفق ہیں, یہودی بھی متفق ہیں, ہندو بھی وہ جو بھی ہسٹری پڑھے گا وہ کہے گا یار دنیا میں سب سے قدیم حکومت کس کی قائم ہوئی ہے؟ بولو, یہود کی. سب سے خاندانی حکومت ماضی میں جو ہمیں جس کے آثار ملتے ہیں یہود کے ملتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو ایک لا کے تحت جمع کس نے کیا, ان کو مہذب بنایا کس نے؟ اس وقت تو تہذیب تھی نہیں, تہذیب آپ کو یہودیوں میں ملے گی ماضی میں, اس کے علاوہ آپ کو تہذیب نہیں ملے گی. بہن سے نکاح کا آپ کو ملے گا ماضی میں ان لوگوں میں, ماں سے نکاح کے تصورات میں پارسیوں میں ہوتا تھا, ماں سے نکاح, پھپھی سے نکاح, خالہ سے نکاح, یہودیوں میں نہیں تھا. تو یہ ساروں کو ایک چھتری کے تحت جمع کس نے کیا؟ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں صادر ہوں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. ورنہ کیوں لوگ مانیں گے کسی ایک کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور لاٹھی کے ذریعے حکومت جو حاصل کرتے ہیں نا, یا تو پیچھے نظریہ ہوگا یا بدماشی ہوگی. اگر بدماشی ہوتی تو لا اتنا بہترین مرتب نہ کیا جاتا کہ جس میں ماں کے حقوق ہیں, جس میں باپ کے حقوق ہیں, جس میں زنا کو حرام قرار دیا جا رہا ہے, جس میں شراب کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. یہودیوں کے مذہب میں تو شراب بھی حرام, سود بھی حرام, زنا بھی حرام. تو اگر یہ بدماشی کے ذریعے دنیا میں رائج ہوا تھا تو بدماش تو ان چیزوں کو حرام کرتا ہے, یہ اجازت کر دیتا ہے اس کی. وہ تو خود شراب پیتا ہے نا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے جو دعوت تھی وہ بہت ہی پاکیزہ دعوت تھی, اور اس دعوت کو دنیا میں غالب اللہ نے کیا ہے, وہ بدماشی کے زور پہ غالب نہیں ہوئی ہے. اور اس شخصیت کے گرد جمع ہونے کے لیے ایسے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کہتا ہے, تورات بھی کہتی ہے اور بائبل بھی کہتی ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہو کے ماں کی گود میں گواہی دے رہے ہیں. یہ وہ معجزے تھے جنہوں نے دنیا کو ایک چھتری کے تحت جمع کیا. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اس کی میں ایک آج سادہ مثال لے کے آگے چلتا ہوں. آج اگر کوئی شخص دنیا میں آ جائے اور کہے کہ میں جو دعوت لے کر آیا ہوں بالکل ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے بھائی تیرے پاس کیا, وہ معجزے دکھانا شروع کر دے تو ہمیں لگے گا کہ یہ جادوگر ہے. ایسا ہی لگے گا نا, ہمیں کیا لگے گا, جادوگر. لیکن دلائل سے ثابت ہو جائے کہ جادوگر بھی نہیں ہے, بالکل دو اور دو جادوگر خود گواہی دیں یار یہ جادوگر نہیں ہے. اور وہ جادوگر بھی کسی ایک کنٹری کے نہیں ہوں, کوئی ادھر کا ہے, کوئی ادھر کا ہے, کوئی ادھر کا ہے, ادھر کا ہے. تو آپ بتاؤ ساری دنیا سمٹ کے اس کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. اب تو ہم اس لیے نہیں اکٹھے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھنے کے بعد آپ نے بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں. اب تو ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن جب دروازہ کھلا ہوا ہو, یہی وجہ ہے کہ اب کسی کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوتے بھی نہیں ہیں. صحیح ہے نا, پہلے ہوا کرتے تھے, اب اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا, تو معجزوں کا دروازہ ہی اللہ نے کیا کر دیا, بند کر. اب کرامتیں ہوتی ہیں مگر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں. کوئی ایسا صاحب کرامت آیا نہیں ہے جو حقیقت میں کرامت ظاہر ہو رہی ہو اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہو. جو بھی نبی کہہ کے کرامت ظاہر کرے گا تو وہ شعبدہ ہوگا, پکڑا جاتا ہے وہ.